حیرت کی بات تو یہ ہے کہ زینیا اب تک تو بہت ہی زیادہ مضبوط اعصاب کی لڑکی محسوس ہو رہی تھی، لیکن طلاق ہوتے ساتھ ہی ایک دم سے جیسے بالکل ہی بدل گئی اپنی پرسنالٹی سے۔ مطلب ٹھیک ہے کہ ایک دو دن دماغ شاید کام نہیں کرتا اور اس کا جو بھی ری ایکشن تھا وہ نیچرل تھا، لیکن جب پتہ چل ہی چکا ہے کہ شہرام آپ کو زندگی سے پرماننٹلی نکال چکا ہے اور یہ رشتہ بالکل توڑ چکا ہے، اور پھر اوپر سے قسمت ایک اور موقع بھی دے رہی ہے دانش کی صورت میں، جو خود ہی عین ٹائم پہ زینیا کے سامنے آ گیا ہے اور شاید اس سے پہلی ہی نظر میں محبت بھی کرنے لگا ہے۔ تبھی تو زینیا کے اتنا اگنور کرنے کے باوجود بھی کبھی اس کے لیے تحفے تحائف بھی گھر لے آتا ہے، تو کبھی اس کو کالز پہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک انسان کے آپ کی زندگی سے چلے جانے پہ آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی، آپ کے کتنے چاہنے والے اس دنیا میں ہیں، اس انسان کو ایک دفعہ دل سے نکال کے دیکھیں، دل میں بہت سے لوگوں کے لیے جگہ بن سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور انسان آپ کے لیے اس سے بھی بہتر ثابت ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ شہرام جیسا اچھا انسان جس نے زینیا کی خاطر اپنے گھر والوں تک کو بھی چھوڑ دیا تھا اور اسے ہر طرح کی آسائش دی ہوئی تھی اور ہر طرح کی آزادی بھی دی ہوئی تھی، اس کے اوپر افسوس ضرور آتا ہوگا، لیکن اب ایسا بھی کیا کہ آپ زندگی کو ہی ہار دیں۔ یہاں تک کہ زینیا سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب اس آخری لمحے پہ آ کے اسے لگے گا کہ جس کی خاطر وہ اپنی جان دینے جا رہی ہے وہ تو یہاں اس کو بچانے کے لیے بھی موجود نہیں، اور شاید جب اسے پتہ بھی چل جائے تو پھر بھی اسے فرق نہ پڑے، تو یہی وہ لمحہ ہوگا جو زینیا کے دل سے شہرام کا خیال ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح سیرت بیگم کو اپنی بیٹی کی ذہنی حالت کا اندازہ ہے اور پھر دانش کے دل میں اس کی محبت کا بھی اندازہ ہو چکا ہے، تو دانش ہی اس کے اوپر ٹریکنگ رکھ رہا ہو، اور جب وہ زینیا کو ایسی حالت میں دیکھے تو یہاں اسے بچانے کے لیے بھی آ جائے، اور پھر زینیا کو ایسے لمحے میں جب دانش کی سپورٹ ملے تو پھر اسے احساس ہو کہ شہرام کے ساتھ زندگی ختم نہیں ہو سکتی، زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ دل میں ایک کمی ضرور رہ جاتی ہے لیکن زندگی ختم تو نہیں کی جا سکتی، اور یہی زینیا کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو اور پھر وہ دانش کے بھی نزدیک ہو جائے۔ لیکن زینیا کی زندگی بہتر ہونے سے پہلے زیادہ اچھا ہوگا اگر زینیا کا دل اچھا ہو جائے اور اسے اس کی غلطیوں کا احساس ہو جائے کہ ساری زندگی اس نے فریال سے ایسی نفرتیں پالیں کہ اس کے لیے زندگی بہت ہی مشکل بنا ڈالی تھی، پر کیا فائدہ حاصل ہوا، الٹا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب بھی فریال کے پاس چلا گیا۔ تو جب آپ قسمت اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے تو کیوں نہ اسی کا ہاتھ تھام لیا جائے جو کہ اوپر بیٹھا آپ کی قسمت لکھ رہا ہے۔ یہی زینیا اگر اس میں ایمان کی کمزوری نہ ہوتی تو یقیناً اس کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے، اگر اس نے زندگی میں کسی کا برا نہ چاہا ہوتا تو یقیناً اس کے دل کو ڈیورس یا کسی بھی مصیبت پہ سکون آ جاتا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی آزمائش ہے، یہ زندگی تو عارضی ہے، کسی کے ساتھ ہونے سے بھی گزر سکتی ہے اور کسی کے چلے جانے سے بھی گزر ہی جاتی ہے، لیکن اصلی زندگی تو یہ نہیں، یہ تو صرف ایک امتحان ہے جو ہمیں مالک کی مرضی سے گزارنا ہے اور اس کے کسی بھی فیصلے پہ اعتراض نہیں کرنا۔ جب انسان اپنے دل کو اپنے اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پہ راضی کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں عجیب سا سکون آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی مشکل ہی نہیں محسوس ہوتی، بلکہ یوں ہی لگتا ہے کہ یہ امتحان تو صرف اللہ کے قریب لانے کا ایک ذریعہ تھا، اور پھر اسے وہ امتحان بھی اچھا لگنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ خدا کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اور سچ تو یہی ہے کہ ایسی نعمتوں سے ایسی آزمائشیں ہی بھلی ہیں جن نعمتوں کی وجہ سے آپ خدا سے دور ہو جائیں، جیسا کہ فریال کو ہی دیکھ لیں، اس نے کس طرح دل میں زرار کے ہوتے ہوئے بھی جو بھی اس کی زندگی میں آیا ہر اس فیصلے کے لیے ہاں کر دی، اور جیسے ہی وہ انسان اس سے دور ہوا تو اس نے اپنے دل کو اس پہ مطمئن کر لیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ فریال کو دکھ نہیں ہوتا تھا، ہر رشتہ ٹوٹنے پہ اسے دکھ بھی ہوتا تھا اور ہر آزمائش آنے پہ اسے تکلیف بھی محسوس ہوتی تھی، لیکن پھر ایک سکون، ایک اطمینان آ جاتا تھا کہ جب میں نے زندگی میں کسی کا برا نہیں چاہا تو پھر قسمت بھی مجھے ہمیشہ آزمائشوں میں تو نہیں ڈالے رکھے گی، کبھی نہ کبھی تو اس کا پھل بھی ملے گا۔ تبھی تو شہرام کا رشتہ آنے پہ یہ جاننے کے باوجود کہ شہرام زینیا سے دل سے محبت کرتا ہے، فریال اس سے شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے،
اور شادی کے بعد بھی یہ جانتے ہوئے کہ شہرام کے دل میں شاید زینیا کی جگہ کوئی بھی اور عورت نہ لے پائے، پھر بھی فریال بہت ہی صبر کے ساتھ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ یہاں تک کہ جب شہرام کے برین ٹیومر کا پتہ چلتا ہے تو بھی فریال بس اتنا ضرور روتی ہے کہ میری آزمائشیں تو ابھی بھی شاید ختم نہیں ہوئیں، لیکن پھر بھی دل میں صبر کر لیتی ہے۔ پر شہرام کے والد کی حرکت تھوڑی سی عجیب لگی۔ جب انہیں پتہ چل ہی گیا تھا کہ شہرام کو برین ٹیومر ہے لیکن اس کا علاج ابھی ممکن ہے کیونکہ یہ پہلی ہی سٹیج پہ ہے، تو انہیں اتنی جلدی ایک تو اپنی فیملی کو بتانا نہیں چاہیے تھا، اور اس کے بعد وہ فریال کو اور شہرام کو بھی بتانے آ جاتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ شہرام اس کے اوپر کچھ برا ری ایکشن نہیں دیتا اور پازیٹیولی ہی چلتا ہے کہ جب اس کا علاج ممکن ہے تو ہم اس کا علاج کروا لیں گے اور مجھے یقین ہے کہ میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گا۔ ادھر سبین جب ہاسپٹل کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں تو محلے کی وہی شیطان عورت جو ویسے بھی سبین کے گھر کی ہر بات سیرت بیگم کو بتاتی تھی، وہ راستے میں ہی اسے روک کے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ کہاں جا رہی ہیں، تو سبین بھی اسے پوری کی پوری سچائی بتا دیتی ہے کہ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں جہاں پہ شہرام جس کو برین ٹیومر ہے اس کا آج آپریشن ہے۔ اب وہ عورت تو فوراً سے فریال کی قسمت کے اوپر ہی سوال اٹھا دیتی ہے کہ تھوڑی بھاری قسمت ہے آپ کی فریال کی، جہاں منگنی ہوتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے اور شادی والے دن عین موقع پہ پولیس آ جاتی ہے، اور اب اگر شادی ہو ہی گئی تو لڑکی کو برین ٹیومر ہو گیا۔ یقیناً اب یہ باتیں یہ دوبارہ سے سیرت بیگم کو بھی بتانے جائے گی، اور پھر جب زینیا کو پتہ چلے گا کہ شہرام کو برین ٹیومر ہے اور اس کی آج سرجری ہے تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچ جائے گی۔ لیکن یہاں نشاط بیگم اسے راستے میں ہی روک لیتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ انتہائی ڈھیٹ لڑکی ہو، جب تمہیں پتا ہے کہ شہرام تمہیں ڈیورس دے چکا ہے تو پھر یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو اور اس کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی۔ اور یہاں فریال بھی اب زینیا کو بہت سی باتیں سنا دیتی ہے اور اسے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ تم نے جو میرے اوپر پیسوں کا جھوٹا الزام لگایا تھا اس کے لیے تو میں تمہارے اوپر کیس ضرور کروں گی، اور اب تمہیں جیل جانے سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ زینیا کو اب اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو چکا ہو اور وہ فریال سے سچے دل سے معافی بھی مانگ لے کہ میں نے واقعی ہی زندگی میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں تم سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ لیکن کیا فریال دل بڑا کر کے زینیا کو پھر سے معاف بھی کر پائے گی یا نہیں، یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال زرار تو اپنی ماں سے بہت دور جا چکا ہے اور مہک کے ساتھ دبئی میں شفٹ ہو چکا ہے۔ سیرت بیگم کو بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اگر وہ زرار کی محبت کو دل سے ایکسیپٹ کر لیتی اور زرار اور مہک کی زندگی میں اتنے فساد نہ مچاتی تو یقیناً آج ان کا بیٹا ان کے پاس ہوتا، اور یقیناً بیٹے کی یہ دوری ہی ان کی ساری کی ساری بری عادتیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ اور پھر جب سال 2 سال بعد زرار اپنی بیوی کے ساتھ واپس آئے گا تو وہ خود بھی زینیا اور سیرت دونوں کو ہی دیکھ کے بہت حیران ہوگا۔ لیکن تب تک ڈرامے میں آنے والے ہیں بہت سے ٹویسٹ، وہ سب ٹویسٹ دیکھنے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کے ساتھ جڑے رہیے۔